کانپور بھارتی ریاست اتر پردیش کا بڑا انڈسٹریل سٹی ہے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی لیدر فیکٹری بھی ہے اور کاٹن ملز بھی۔ انیل کمار اسی کانپور شہر کا باسی ہے۔ یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی اروی کو انجینئرنگ کی تعلیم دلائی۔ اروی کی شادی 2016 میں ہوئی۔ اس کا خاوند کمپیوٹر انجینئر تھا۔ اروی شادی کے بعد دہلی شفٹ ہو گئی اور اس نے ایئرپورٹ پر ملازمت کر لی۔ یوں دونوں میاں بیوی کمانے لگے۔ اللہ نے انہیں بیٹی بھی دے دی۔ انیل کمار کا زیادہ تر سرمایہ بیٹی کی تعلیم پر خرچ ہو گیا، لہذا وہ اروی کو قیمتی جہیز نہیں دے سکا۔ بیٹی کے سسرالی لالچی تھے، وہ اسے جہیز کی کمی کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ اروی شروع میں برداشت کرتی رہی مگر معاملہ آہستہ آہستہ بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ اروی نے اپریل 2024 میں اپنے والد سے بات کی۔ والد دہلی گیا، سسرال سے ملا، بیٹی کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا اس نے شادی کا فیصلہ غلط کیا تھا۔ یہ لوگ جھوٹی ذہنیت کے ہیں اور اس کی بیٹی یہاں خوش نہیں ہے، یہ خوش رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ رشتہ جلد یا بدیر ختم ہو جائے گا کیونکہ دونوں میاں بیوی کی سوچ میں بہت گیپ ہے، لہٰذا انیل کمار نے بیٹی کو طلاق کی اجازت دے دی۔ تاہم اس نے بیٹی کے سسرال کے سامنے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ اس کا کہنا تھا، میں نے بیٹی کو ڈھول اور باجوں کے ساتھ آپ کے گھر بھجوایا تھا، یہ بن سنور کر یہاں آئی تھی۔ اس نے شادی کا سرخ جوڑا پہنا تھا، یہ شادی کی گاڑی میں سوار تھی اور اس کے ساتھ جہیز کا سامان بھی آیا تھا۔ میری بیٹی جس طرح سسرال آئی تھی یہ اسی طرح گھر واپس آئے گی، یہ سجے گی، سرخ جوڑا پہنے گی اور میں اسے ڈھول اور باجوں کے ساتھ واپس لے کر جاؤں گا۔ سسرال حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساس نے اپنا دوپٹہ منہ میں دبا لیا۔ سسر انیل کمار کو گھورنے لگا جبکہ داماد نے کہے لگانے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کا خیال تھا بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ بیٹی نے بھی شروع میں یہی سوچا، لیکن والد کا کہنا تھا، بیٹا ہمارے سماج میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، والدین انہیں بیٹوں کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم بھی نہیں دلواتے اور انہیں نوکری بھی نہیں کرنے دیتے، جبکہ میں نے تمہیں پہلے دن سے بوجھ نہیں سمجھا۔ میں نے پھول کی طرح تمہاری پرورش اور حفاظت کی، میں نے تمہیں بیٹوں سے زیادہ اچھی تعلیم دی اور اپنی ہمت سے بڑھ کر تمہاری شادی کرائی، چنانچہ میں نہیں چاہتا تم اداس، پریشان اور ڈسٹرب ہو کر گھر واپس آؤ۔ دوسرا، ہمارے سماج میں طلاق یافتہ لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بیچاریاں پوری زندگی سفید ساڑی میں گزار دیتی ہیں، لوگ انہیں شادیوں پر بھی نہیں بلاتے۔ میں یہ روایت بھی بدلنا چاہتا ہوں۔ میں سماج کو بتانا چاہتا ہوں طلاق کے بعد بھی بیٹیاں بیٹیاں ہی رہتی ہیں، یہ منحوس نہیں بنتی، چنانچہ تم اسے میری خواہش سمجھ کر قبول کر لو۔ بیٹی باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انیل کمار کی بیٹی کی واپسی کا دن طے ہوا۔ والد نے اسے شادی کے کپڑے پہنائے اور پھر باجوں اور گاجوں کے ساتھ بیٹی کو اپنے گھر واپس لے گیا۔ یہ نظارہ پورے کانپور نے دیکھا، میڈیا نے بھی اسے کوریج دی۔ اس معمولی سے جسچر کے بعد کانپور کی عورتوں کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ طلاق یافتہ عورتیں بھی اب پورے فخر کے ساتھ شہر میں نکلتی ہیں۔ آپ اب میرے ایک جاننے والے کا قصہ بھی سنیے۔ یہ ایک باعزت اور خوشحال شخص ہیں، انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بیٹی پڑھی لکھی، مہذب اور خوبصورت تھی، جبکہ اس کا سسرال بالکل الٹ نکلا۔ وہ لوگ پیسے والے تھے، گاڑیاں اور بینک بیلنس بھی تھا اور وہ کاروبار بھی کرتے تھے، مگر تہذیب اور تمیز ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ بیٹی 1.5 سال وہاں رہی لیکن اس نے ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ والد کو پتہ چلا تو وہ فوراً بیٹی کا سسرال گیا، صورتحال دیکھی، بیٹی سے تنہائی میں بات کی اور پھر اس کے سسرال سے طلاق مانگ لی۔ وہ لوگ بدتمیز تھے، انہوں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ والد نے خلا کا دعویٰ دائر کیا اور وہ ہر پیشی پر بیٹی کو خود ساتھ لے کر عدالت جاتا تھا۔ جج صاحبہ اچھی خاتون تھیں، وہ 1-2 پیشیوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گئیں اور انہوں نے خلا کا فیصلہ کر دیا۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اصل کہانی اس کے بعد آتی ہے۔
اس صاحب نے اپنے پورے خاندان اور دوست احباب کو باقاعدہ پارٹی دی اور اس پارٹی میں اناؤنس کیا، میری بیٹی بہت اچھی ہے، اس نے ہماری چوائس پر شادی کی، لیکن ہمارا فیصلہ غلط نکلا، ہم نے خلا لے لی اور ہم آپ کو خلا کے موقع پر دعوت کھلا رہے ہیں، آپ میری بیٹی کے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھے، تالی بجا کر بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ بیٹی کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا، اس نے اس کے بعد کاروبار شروع کیا اور یہ اب بہت کامیاب اور شاندار زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے پچھلے سال اپنی پسند کی شادی بھی کر لی، اس کا خاوند اس کے کاروبار میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ اب ایک تیسری مثال بھی لیجئے، کراچی کے ایک صاحب نے بڑے چاؤ سے بیٹی کی شادی کی، بیٹی کا سسرال بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اولاد نرینہ سے بھی نواز دیا، جوڑا اپنی گھریلو زندگی سے بہت خوش تھا، لیکن پھر اچانک ایک دن ان کے داماد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان بھر نہ ہو سکا۔ یہ صدمہ خوفناک تھا۔ داماد کی تدفین کے بعد پاکستان میں بیٹیاں والدین کے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ یہ صاحب بھی عدت کے بعد بیٹی کو لینے پہنچ گئے، لیکن وہاں صورتحال مختلف تھی۔ بیٹی کے سسر اور ساس دونوں کو اپنی بہو اور پوتے سے بہت محبت تھی، وہ ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹی کو بھی سسر اور ساس سے بے انتہا الفت تھی، چنانچہ سسرال نے بہو کو واپس بھجوانے سے انکار کر دیا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ 6 ماہ چلا، لیکن اس کے بعد دونوں نے اس کا ایک دلچسپ حل نکالا۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا گھر خرید لیا جس کے 3 پورشن تھے۔ ایک پورشن میں لڑکے کی ماں اور باپ شفٹ ہو گئے، دوسرے میں ساس اور سسر رہنے لگے اور تیسرے پورشن میں لڑکی اور اس کا بیٹا رہنے لگے۔ لان اور گیراج کامن تھا، چنانچہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی تھے اور الگ الگ بھی۔ لڑکی صرف 28 سال کی تھی، اس کی پوری زندگی پڑی تھی، لہٰذا ماں باپ اور ساس سسر چاروں نے مل کر اس کا رشتہ تلاش کیا اور ایک گھر داماد گھر لے آئے۔ یوں سارا خاندان ایڈجسٹ ہو گیا۔ چھوٹے بچے کو دادا دادی اور نانا نانی مل گئے اور بیٹی نے نئی ازدواجی زندگی شروع کر دی۔ یوں تمام لوگ پریشانی سے محفوظ ہو گئے۔ اور اب آپ ایک آخری کہانی بھی سنیں۔ بشریٰ انصاری ملک کی نامور اداکارہ ہیں، ہم سب ان کے ڈرامے اور پرفارمنس دیکھ کر جوان ہوئے ہیں۔ انہوں نے 1978 میں اقبال انصاری سے شادی کی تھی۔ اقبال انصاری ٹی وی کے مشہور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، ان کے بچے بھی ہیں اور یہ ماشاءاللہ شادیاں کر کے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بشریٰ انصاری نے 36 سال کی رفاقت کے بعد 2014 میں اقبال انصاری سے طلاق لے لی۔ یہ طلاق کے بعد 10 سال اکیلی رہیں اور چند ہفتے قبل انہوں نے 68 سال کی عمر میں اپنے سے 20 سال چھوٹے اقبال حسین سے شادی کر لی۔ یہ شادی میڈیا میں بہت کنٹروورشل ہوئی، لوگوں نے اس پر انتھک ولاگز کیے۔ یہ اعتراض بجا تھا، ہمارے معاشرے میں نانی کی طلاق کی روایت نہیں ہے اور اگر یہ ہو جائے تو نانی کی دوسری شادی ناقابل برداشت ہوتی ہے، مگر میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ بشریٰ انصاری یا اقبال انصاری کو اگر 36 سال کی رفاقت کے بعد بھی یہ احساس ہو گیا ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے یا ہمارا شادی کا فیصلہ غلط تھا، تو اس رشتے کو توڑنے میں کیا حرج ہے؟ اور دوسرا، اگر خاتون 68 سال کی عمر میں خود سے 20 سال چھوٹے شخص کے ساتھ خوش ہے اور وہ شخص اس سے خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں آخر کیا خرابی ہے؟ اور ہم اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ حقیقتاً بیمار ہے، یہ ایسی واہیات روایات میں بندھا ہوا ہے جس نے لوگوں کی مت مار دی ہے۔ ہم نے طلاق اور اس کے بعد دوسری شادی کو عورت کا جرم اور گناہ بھی بنا دیا ہے اور ہماری یہ سوچ روزانہ سینکڑوں ہزاروں عورتوں کی جان لے رہی ہے۔ کاش ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس سوچ لیں، ہم یہ دیکھ لیں شادیاں تو اولیاء اور بھگوانوں کی فیل ہوتی رہی ہیں، اور کیا اس کے بعد ان کی زندگی رک گئی تھی؟ زندگی نہیں رکتی، اسے رکنا بھی نہیں چاہیے۔ چنانچہ کاش ہم لوگ بھی انل کمار کی طرح بیٹی کو ڈھول اور باجوں کے ساتھ گھر واپس لے آئیں، یا پھر بشریٰ انصاری کی طرح اپنا فیصلہ خود کر سکیں اور اسے کھلے عام اون کر سکیں۔ ہمارے معاشرے کو حقیقتاً چند بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اگر مزید ماضی کے پتھروں کے ساتھ بندھے رہے تو ہم زندگی کے دریا میں تیر نہیں سکیں گے، ہم سانس تک نہیں لے سکیں گے۔ چنانچہ آؤٹ آف دی باکس سوچیں اور دوسروں کو بھی سوچنے دیں۔